تم کو معلوم نہیں، اس میں تو تم حجت کر ہی چکے تھے، جس کے بارے میں معلوم ہے پھر اس میں حجت کیوں کرتے ہو؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جسے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، جو معلوم تھی اس میں حجت کی، تو ایسے بات میں کیوں حجت کرتے ہو جسے تم کو اصلاح واقفیت نہیں، جو اس کا علم تمہارے پاس نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے، جو نامعلوم اس علم کو پیچھے تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ طریقہ مستقیم والے یعنی صحابی اسلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھے، سارہ اور حاجرہ۔ تو ایک بیوی کے طرف سے پیدا ہوئے جو مسلمان ہو گئے، ایک بیوی کے بچے نصرانی ہو گئے۔ تو اس ٹائم پر ہم دیکھنا ہے اپنا باپ کو، اپنا باپ کون تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ طریقہ مستقیم والے یعنی صحابی اسلام تھے۔ جب صحابی اسلام تو ابراہیم علیہ السلام ہے تو ان کی بیویاں بھی مسلمان ہیں اور ان کے اولاد بھی مسلمان ہیں، تو نصرانی کہاں سے آ گئے؟ یہ لوگ آ کے اپنے جد سے اپنے مذہب کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہ تھے، لیکن وہ صاحب اسلام تھے، بلا سب آدمیوں میں سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے، یعنی بلا سب آدمیوں سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، ان کا طور طریقے پر جو چلے تھے وہ بھی اسلامی تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کو طور طریقے پر چلنے والے ہیں، کیا تھے؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ حامی ہے ایمان والوں کے، اللہ تعالیٰ حامی ہے ایمان والوں کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے مسلمان تھے۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کو طور طریقہ پر چلنے والے ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی تھے، وہ بھی دین اسلام کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، دل سے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حامی ہے ایمان والوں کے، دل سے چاہتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دے، یہ دل سے چاہتے ہیں تم کو اپنے دین سے ہٹا کر اپنے دین میں لے آئے۔ تو بہت سے لوگ آج بھی دیکھو برقع لگا کے جو گرد گاؤں میں جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کر کے اس کو عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کی ایک کتاب پڑھنا چاہیے، آل عمران کا معنی پڑھنا چاہیے، جو 70 اور 70 دو نمبر پیج میں لکھا ہے، تو تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے ساتھ، حالانکہ تم اقرار کرتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں مخلوط کرتے ہو واقع مضمون یعنی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر واقع سے، اور چھپاتے ہو واقع بات کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اتنا جاننے کے باوجود بھی ایسے کامیں کیوں کرتے ہو؟ دل سے چاہتے بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دے، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو، اور اس کو اطلاع نہیں رکھتے، خود گمراہ ہو گئے، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا علم یہ لوگ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے اور فرماتے ہیں، اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے ساتھ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں مخلوط کرتے ہو واقع مضمون یعنی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر واقع سے، اور چھپاتے ہو واقع بات کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اتنا جاننے کے باوجود بھی تم اپنے ضد میں اکڑ کر رہ گئے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ دین دنیا میں ایک ہی ہے، دین اسلام ہے،
ان الدین عند الاسلام، پھر بھی تم جاننے کے باوجود بھی یہودی ہو گئے اور نصرانی ہو گئے اور کافر ہو گئے یا اور کوئی مذہب، جتنے 4 لاکھ سے بھی زیادہ مذہبیں بن کے اپنے اپنے معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ معبود کو یہ بنا سکتے ہیں کیا؟ یہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے کوئی بت کو بناتے ہیں، اس کو رنگ بنگ لگا کے اس کو معبود کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا انسان اللہ کو بنا سکتا ہے کیا؟ اگر اس بات میں اگر وہ آتے ہیں تو یہ قل هو اللہ سورہ کو لے لو، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان چاروں آیتوں کے بیچ میں وہ آتا ہے تو وہ اللہ ہے، نہیں تو وہ باطل ہے، اس کو پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔